ڈاکٹر رہنما جمعیت العلماء پاکستان آغا سیدین موسوی تحریک توسیع دربار حضرت بی بی پاک دامنہ رقیہ بنت علی علامہ سید وقار الحسنین نقوی سربراہ شیعہ شہریان ذاکر اہل بیت مرزا عرفان حیدر محترم سید صداقت حسین زیدی پیر سید مناظر حسین گیلانی چیئرمین اور علامہ عارف حسین واحدی علامہ سبی شیرازی اور پیر ایس اے جعفری عارف حسین حیدری یہ اس پریس کانفرنس میں انشاءاللہ قبلہ تفصیل سے محمد حسین اکبر صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ چند کلمات بر صغیر پاک و ہند کی پہلی منفرد مبلغہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے جس مخدومہ نے ہندوستان میں قدم رکھا اور امیر المومنین اور اسلام کا بیج بویا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی بیٹی تبلیغ اسلام کرتے ہوئے حیدرآباد ملتان سے ہوتے ہوئے سن 90 ہجری میں لاہور پہنچی۔ عرب اور ہندوستان کے مورخین نے اس کی تصدیق کی جو ریکارڈ میں موجود ہے۔ مہاراجہ مہابرنس نے اس حرم کے لیے 800 کنال اراضی وقف کی۔ سلطان محمود غزنوی نے زیارت کے بعد حرم پاک کی افغانی سٹائل میں تعمیر کروائی۔ شہنشاہ اکبر نے حرم کے لیے مزید 4 چاہت زمین عطا کی۔ لاہور کی ایک عظیم ہستی حضرت دادا گنج بخش بی بی پاک دامن کے پہلو میں حاضری دیتے رہے، جو وہاں پر موجود مسجد کے سامنے چلے والی جگہ پر ان کا نام آج بھی کندہ ہے۔ صحافیان محترم، سب سے زیادہ مشکل اس وقت یہ ہے کہ اب موجودہ ریکارڈ کے مطابق 72 کنال اراضی پر تجاوزات ہو چکی ہیں، جنہیں واگزار کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری خواہش ہے تمام یہاں پر ماتمی انجمنوں کے سربراہان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب مدثر شیرازی صاحب کی معیت میں، ہماری خواہش ہے قدیم سے دربار کے قرب و جوار کے رہائشیوں کو معاوضہ دے کر توسیع کی جائے، جیسے داتا دربار کے لیے توسیع کی گئی۔ سابقہ حکومتوں نے بھی کروڑوں روپے اس توسیع کے لیے دربار بی بی پاک دامنہ کے لیے دیے اور موجودہ حکومت بھی دے رہی ہے۔ محترمہ آسمہ ممدوٹ صاحبہ سابق MP نے 2007 سے دربار کی توسیع کے لیے کوششیں شروع کیں۔ نمبر 1، 2010 میں پنجاب اسمبلی میں بی بی پاک دامن کی توسیع کے لیے قرارداد منظور کروائی۔ نمبر 2، جو 72 کنال پر بین الاقوامی معیار پر تعمیر ہونا تھی۔ نمبر 3، محترم حسن رضا زیدی آرکیٹیکٹ سے فری نقشہ بنوایا، جو 2012 میں، توجہ طلب ہے یہ بات، جو 2012 میں پنجاب اور وفاقی حکومت نے منظور کیا۔ نمبر 4، 2012 میں 540 ملین کے فنڈ منظور ہوئے، 540 ملین کے فنڈ منظور ہوئے۔ نمبر 5، محترمہ آسمہ ممدوٹ صاحبہ کی کوششوں سے ہی 270 ملین سیکشن ہوئے، جو لینڈ مافیا اور کرپٹ عناصر کی نظر ہو گئے۔ اب 2012 کا نقشہ منظور شدہ تبدیل کیا جا رہا ہے، جو 120 فٹ بلندی اور چوڑائی 77,177 فٹ پر تھی۔
پہلا نقشہ جو 2012 میں منظور کیا گیا حسن رضا آرکیٹیکٹ کے ذریعے محترمہ آسمہ ممدوح صاحبہ نے منظور کروایا، لیکن مقام افسوس ہے کہ 14 کنال والے نقشہ جو 2012 میں منظور شدہ ہے اس کو تبدیل کر کے 90 فٹ بلندی والا 2.25 کروڑ 2.25 کنال پر تعمیر شروع کر دی گئی، جو عوام کی ابتدائی سہولت کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ ہمیں تزئین و آرائش سے زیادہ عوام کی سہولت کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس لیے اس تعمیر 90 فٹ والی تعمیر کو روک کر فوری 14 کنال پر، پھر ترتیب شدہ 35 کنال پر اور آخر میں 72 کنال پر توسیع کی جائے۔ یہ منظور شدہ پنجاب حکومت کی طرف سے ہے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس بھی بنیادی طور پر اسی حوالے سے ہے، چونکہ زائرین کے لیے پریشانی ہے، اور میں آخر میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہاں کے لوگوں کو داتا دربار کی طرح پیسے دے کر، اور کچھ لوگ اب تیار ہیں، ڈاکٹر امجد چشتی صاحب نے بھی بتایا، دیگر لوگ پیر وقار شاہ صاحب نے بھی بتایا، کچھ لوگ تیار بیٹھے ہیں، اگر چند آدمیوں کو ابھی فارغ کر دیا جائے باقی بھی خود بخود چلے جائیں گے، پیسے لے کر وہ اپنی جگہ خود تعمیر کروا لیں گے اپنے مقامات پر، اور اس کی توسیع بھی ہو جائے گی۔ اب میں گزارش کروں گا جناب محترم علامہ محمد حسین اکبر صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً لاہور کا ہر شہری اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس شہر لاہور میں بہت سی روحانی شخصیات جو ہیں وہ آرام فرما ہے، اور یہ جو مراکز، مزارات یا صوفی عالمی شخصیت کے حامل بزرگوار ہیں، ان کے دربار تمام حاجت مندوں کے لیے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں۔ ان کو نہ تو کسی مسلک کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی قوم قبیلے کے ساتھ۔ ان کے دربار، ان کے مزارات حاجت مندوں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، بلا تفریق شیعہ سنی وہاں پر اپنی حاجات لے کر جاتے ہیں، غیر مسلم بھی وہاں جاتے ہیں، مسلمان بھی وہاں جاتے ہیں۔ ان شخصیات میں سے جو کہ لاہور میں آرام فرما ہیں، ایک عظیم المرتبہ شخصیت جو ہے وہ حضرت بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہا کی ذات بالا صفات ہے، جس کا مختصر تاریخچہ حافظ صاحب نے بیان فرمایا کہ سن 90 ہجری میں یہ معظمہ یہاں پر تشریف لائی۔ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مخدومہ رقیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو دنیا کا ہر مسلمان نہ صرف یہ جانتا ہے بلکہ ان کی محبت کو اپنے تکمیل ایمان کا حصہ اور ذریعہ سمجھتا ہے۔ ان کی یہ بیٹی جو مختلف مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آپ کے شہر لاہور میں تشریف لائیں اور یہاں پر تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کیا، اور یہیں پر ان کا مدفن ہے، جو کہ مرج خلائق کے لیے ایک زیارت گاہ ہے، جہاں پر نہ صرف اندرون پاکستان سے بلکہ بیرون پاکستان سے بھی زائرین یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر اس بی بی کے حضور شرف زیارت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے وہاں دیکھا بھی ہوگا کہ لاہور شہر جس عظیم شخصیت کا شہر کہلاتا ہے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نگری جسے کہا جاتا ہے، وہ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ اسی بی بی کے
मज़ार के पास बैठकर चिल्ले काटा करते थे और उन्हें जो फैज़ मिला वो इसी बाबुल हवाइज बिनते अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार अक़दस से हासिल हुआ। अब इसका जो मज़ार का इहाता है, जैसा कि रिकॉर्ड में ये चीज़ मौजूद है, तकरीबन ये ज़मीन जो मुख्तलिफ़ शहनशाहों ने, जिनमें महमूद गज़नवी का नाम भी आया, सुल्तान महमूद गज़नवी का, जिसमें दूसरे अकबर बादशाह का भी नाम आया, और कई शख्सियात ने इस बीवी के नाम ज़मीनें वक्फ़ की जो इस बीवी की मिल्कियत थी और रिकॉर्ड में मौजूद है। ये टोटल ज़मीन तकरीबन 135 कनाल बनती है, जहाँ पर फिर बाद में कब्रिस्तान बन गया। और ये तो चंद साल पहले की बात है कि यहाँ कोई बाज़ार नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, लेकिन ज़ायरीन का सिलसिला जारी था। और फिर ख़ास तौर पर ये दिन जो आज का दिन है, आज हमारे यहाँ 7 ज़िलहज्जा है, तो सऊदी अरब में आज 8 हो चुकी है। 8, 9 और 10 ज़िलहज्जा इस बीवी के हवाले से अजीम निस्बतों के दिन हैं, इसलिए कि 9 ज़िलहज्जा को इसी बीवी के शौहर नामदार हज़रत अमीर मुस्लिम इब्न अकील इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम शहादत है, जो सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनकर कूफा गए थे। उस निस्बत से भी यहाँ पर हज़ारों लाखों ज़ायरीन आते हैं। और 10 ज़िलहज्जा के हवाले से इसी मखदूमा जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं, इनके 2 फ़र्जंद जो कि फ़र्जंदान अमीर मुस्लिम के नाम से पहचाने जाते हैं, उनका यौम शहादत है, जो ईद कुर्बान के दिन शहीद किए गए थे। लिहाजा इन 2 निस्बतों के हवाले से मुल्क भर से ज़ायरीन के काफ़िले, अज़ादारों के काफ़िले हज़रत बीबी पाक दामन अलैहिर्रहमा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार का रुख करते हैं। लेकिन वहाँ की तंग गलियाँ, वहाँ के तंग बाज़ारात, वहाँ के नाजायज़ काब्ज़ीन की वजह से वो जगह इतनी तंग रह गई है कि ज़ायरीन के लिए वहाँ से गुज़रना तक नामुमकिन होता है। तो इस हमारी बहन आसमा ममदोट ने अपने चंद मुखलिसीन के साथ मिलकर एक तहरीक शुरू की कि हम बीबी की जो असल प्रॉपर्टी 135 कनाल है, उसको वागुजार करा के यहाँ पर वसी व अरीज़ हरम बनाया जाए, ताकि ज़ायरीन को तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर आ सकें। इस वक्त जो दरबार की कैफियत है, टॉयलेट्स भी उसके अंदर हैं, जूते रखने की जगह भी उसके अंदर है, ज़ायरीन को जगह नहीं मिलती, फिर ख़वातीन और हज़रात मिक्स हो जाते हैं जगह तंग होने की वजह से। तो इस किस्म के मसाइल से 2-4 ये दरबार चला आ रहा है, जिसके लिए मैंने कई मरतबा वज़ारत औक़ाफ़ से गुजारिश की कि आप इस सिलसिले में कदम उठाएं और इस इमारत में तोसी पैदा करें। इसी दरबार के बिल्कुल मुल्हिका, ये जो सामने मेन गेट पे हम दाखिल होते हैं, जो मुसाफिर खाना के ज़माने में कहलाता था, मेन सिहन जो है इसके बिल्कुल मुत्तसिल बैक पर यहाँ पर कुतुब ख़ानदान आबाद था, सैयद ख़ानदान है बीबी पाक दामना में, जिन्होंने 1936 में तकरीबन 2 कनाल 7 मरले ज़मीन जो है वो हौज़ा इल्मिया जामतुल मुंज़र के नाम वक्फ़ की। उस ख़ानदान ने पहले वक्फ़ थी बीबी के नाम पे, फिर उसको उन्होंने तौलियत जो है हौज़ा इल्मिया जामतुल मुंज़र को दी और उसका कब्ज़ा भी लिया गया, वहाँ पर कमरे भी तामीर किए गए। लेकिन कुछ शरपसंदों ने रातों रात हमला किया और वो जो कोर्ट से हमने कब्ज़ा लिया था, मैंने खुद जाके केस लड़ा था और सेशन कोर्ट से वो कब्ज़ा लेके, उसके बाद हमने ये कहा कि हमारा मकसद इस ज़मीन को दरबार की तोसी में शामिल करना है, ताकि ज़ायरीन को इसमें सहूलत मुयस्सर आ सके। ज़मीन हमसे औक़ाफ़ ने ले ली कि ठीक है हम इसमें तोसी करते हैं, लेकिन वाक़िफ़ीन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ पर तामीरात की गई हैं, वहाँ पर इमारतें बना दी गई हैं जो शरअन कानूनन हराम है, इसलिए कि अल-वक़्फ़ ला युमलक वला युबा, इस्लाम का मुत्तफ़क़ अलैह ये कानून है कि वक़्फ़ की ज़मीन न बेची जा सकती है और न ही कोई उसका मालिक बन सकता है। और औक़ाफ़ तो इसलिए बनाई गई वज़ारत औक़ाफ़, ताकि वाक़िफ़ीन ने जिस मकसद के लिए ज़मीनें जायदादें वक़्फ़ की थी उनको उसी मसरफ़ में लाया जाए। लेकिन ये ज़मीन भी
واقفین کی مرضی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اس کا استعمال شرعاً حرام ہے. جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے میں برملا کہنا چاہتا ہوں فعل حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ واقفین اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ زمین جو ہم نے بی بی پاک دامن کے دربار کی توسیع کے لیے چھوڑی تھی اس کو توسیع میں شامل کیا جائے. وہاں پر کوئی دفتر، کوئی چوکی، کوئی کسی قسم کا ناجائز قبضہ جو لوگوں کو کمرے اور مدرسے نام کی چیزیں بنا کے دے دی گئی ہیں وہ قطعاً واقفین کی مرضی کے خلاف ہیں اور شرعاً ان کا بنانا حرام ہے، لہذا اس کو واگزار کر کے دربار میں شامل کیا جائے. دوسری بات جو ہے، جو یہ اتنی زمین ہے اس کے مختلف فیز بنائے گئے تعمیرات کے حوالے سے. جیسا کہ بتایا گیا کہ 2007 میں یہ سلسلہ شروع ہوا، 2010 میں پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی اور اس کے مطابق فیز ٹو فیز اس کو تعمیر کرنے کا مرحلہ شروع ہوا. پہلا فیز جو ہے وہ 35 کنال کا تھا کہ 35 کنال پہ یہ تعمیر شروع کی جائے. دوسرے مرحلے میں 70 کنال، تیسرے مرحلے میں جا کر 135 کنال، تاکہ یہاں پر اس کے شایان شان جو ہے سہولتیں میسر آ سکیں. جہاں تک قبرستان کا تعلق ہے یقیناً قبور موجود ہیں. اس سلسلے میں فقہا سے فتویٰ لیا گیا، فقہائے امامیہ نے بھی فتوے دیے اور ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں. خود حضرت دادا گنج بخش علیہ الرحمہ کا دربار توسیع ہوا، اس کے نیچے قبور ہیں، اوپر چھت ڈال دی گئی ہے. بغداد شریف چلے جائے، حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار، اس کے بہت بڑا دربار ہے، نیچے ساری قبریں ہیں، اس کے اوپر عمارتیں بنا دی گئی ہیں. حضرت معروف کرخی بہت بڑا نام ہے تاریخ میں صوفیہ کا، میرے ساتھی یہاں تشریف فرما ہوں گے، میں ان کو وہاں لے کے گیا. کئی منزلہ ان کی قبر مبارک کے اوپر چھتیں ڈال دی گئی اور وہاں پر یہ توسیعات ہوئیں. عراق میں دیکھیے کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کی قبر آج بھی کچی قبر ہے، لیکن اس کے اوپر کتنا بڑا حرم موجود ہے. نجف اشرف اسی طرح باقی حرم دنیا میں ہم دیکھیں تو یہ شرعاً عمل جائز ہے اور موجود ہے. رہا قبروں کو منہدم کرنے کا سلسلہ، تو قبروں کو منہدم کرنا جائز نہیں ہے، ان کو گرانا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ عام انسانوں کی صدیوں پرانی قبریں ہوں جن کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ وہاں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا تو اس کو اوپر سے نشان مٹایا جا سکتا ہے. لیکن علماء، انبیاء، شہزادے، علمی شخصیات، یہ جو سارے کے سارے ہیں ان کی مزارات کو چھیڑا نہیں جا سکتا. تو لہذا اس حرم کی توسیع کے لیے زائرین کو مشکلیں ہیں. وہاں پر چھوٹی گلیاں، وہاں پر قابضین ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ طے ہوا کہ ہم اس کو ایک سیکنڈ بات کرتا ہوں. اس میں وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس پہ مداخلت کی. وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس سلسلے میں بجٹ منظور کیا اور اس کے علاوہ وزیر اعظم یوسف شاہ گیلانی صاحب نے بھی اس سلسلے میں بجٹ منظور کیا. اب اس وقت جو نقشہ بنایا گیا ہے، دو نقشے آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک نقشہ جو ہے وہ جس کے اوپر کراس لگا ہوا ہے، یہ نجل داتا صاحب سے بنوایا گیا، جو انتہائی 2 کنال کی جگہ پہ جو مسئلہ پہلے تھا کیوں کا کیوں رہے گا، ظاہری کوئی سہولت منظور نہیں ہوگی اور حکومت نے اس کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھود دی ہیں، حرم گرا دیا ہے. ہم اس کو قدر قبول نہیں کرتے. اس کے ساتھ دوسرا نقشہ موجود ہے جو کم از کم 37 کنال پہ پہلا مرحلہ بنایا گیا ہے، اس کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں. آج یہ سارے شیعہ علماء موجود ہیں، اس پہ کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں ہے. یہ حرم حضرت بی بی رقیہ جناب بی بی پاک دامن تمام اہل اسلام کا حرم ہے. یہاں پر بلا مذہب و مسلک مسلمان غیر مسلمان حاجات کے لیے اپنی ضرورتیں لے کر آتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ کہ ہم اس تعمیر کو قبول نہیں کرتے. جو نقشہ سید حسن صاحب آرکیٹیکٹ نے بنایا اس کے مطابق اس کو تعمیر کیا جائے، اس لیے کہ اس کی پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی کی منظوری دے چکی ہے، یوسف شاہ گیلانی کی وزارت منظور ہو چکا ہے وزارت عثمہ میں، لہٰذا اس کو توڑ پھوڑ کر کے آئے دن ایک نیا نقشہ اور اس سے قطعاً ضروریات پوری نہیں ہوتی اور ظاہری دھکے کھا رہی. ایک تو یہ ہمارا مطالبہ تھا. دوسرا کیونکہ آج یہ ایام شروع ہو چکے ہیں، ہر سال دنیا بھر سے خاص طور پر داخل پاکستان سے زائرین آتے ہیں، زائرین گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ان دنوں میں مجالس ہوتی ہیں، ان کو مجالس کی اجازت دی جائے، ان کو مہمان رکھا جائے، ان کو بنیادی سہولتیں مہیا کی جائیں تاکہ یہ ایام آزاد جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ منا سکیں. اور اس کے علاوہ ہم قطعاً کوئی چیز قبول نہیں کریں گے اگر حکومت نے اس موجودہ پروجیکٹ کو بند کر کے ہمارے مطلوبہ پروجیکٹ کو شروع نہ کیا. تو یہ آج پہلا دن ہے جس کو ہم بطور تحریک
توسیع حرم بھی پاک دامن کے طور پر شروع کر رہے ہیں، پھر یہ سلسلہ پورے پاکستان میں چلے گا. ہم اس کو اس وقت تک خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس حرم کی توسیع اس کی مطلوبہ زمین پر، اس کی اپنی زمین پر بنا نہیں دی جاتی. تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس مقصد کو، اس مدعا کو لوگوں تک پہنچائیں، حکومت تک پہنچائیں، تاکہ عوام الناس کی مرضی کے مطابق اس شہر لاہور کی ایک عظیم الشان عمارت ہو جہاں پر دنیا بھر کے زائرین بھی ہوں، اور ریلیجس ٹورزم کے حوالے سے بھی اس کو فروغ ملے گا. ہزاروں لاکھوں ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو ریونیو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس حوالے سے بھی یہ انتہائی تقاضا ہے کہ کس شخصیت کی وہ بیٹی ہے جس کو ہم خلیفہ راشدین میں شمار کرتے ہیں، جن کو ہم امام اول کہتے ہیں، جن کو حیدر کرار کہتے ہیں، اس عظیم ہستی کا یہ مزار ہے. لہذا ان کی شایان شان یہ مزار تعمیر ہونا چاہیے. ہم اس موجودہ نقشے کے مطابق جو تعمیر شروع ہوئی ہے اس کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں، اور جو نقشہ سے نسل نے بنایا ہے اس کی تعمیر کے سلسلے کو شروع کیا جائے. بات کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ ادا کر رہے ہیں بیٹا، شکریہ ادا کر رہے ہیں، شکریہ. ساتھ ہی ساتھ میں جو قبلہ علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے اور قبلہ کاظم نقوی صاحب جی، تو ہم اس کی توسیع کے لیے حکومت پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ فی الفور اس کی توسیع اور تعمیر کا کام شروع کیا جا سکے. جو بجٹ مرکزی حکومت نے اور صوبائی حکومتوں نے پہلے تجویز کیے ہیں اس کے فی الفور عمل درآمد کریں، اور خصوصاً جو بڑا نقشہ ہے جو 14 کنال پر پہلے مرحلے میں ہونا ہے، اس فیز پہ کام کا آغاز کیے جائیں. میں دونوں بزرگوں کی تعریف کرتا ہوں اور اس کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں جو کمیٹی ان مراحل کو لے کے چل رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جتنے احباب شریک ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا ہے اور اس دربار کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ ہم سارے کا. کسی کا غلط احتجاج کرنے سے تاریخ نہیں بدل سکتی. اس وقت یہ قرارداد جو پنجاب اسمبلی سے پاس ہوئی تھی، اس میں جو قرارداد پہ سائن کرنے والے تھے وزیر کرور رانا ثناء اللہ خان، سینئر وزیر راجہ ریاض احمد صاحب تھے، قائد حزب اختلاف چودھری ظہیر الدین خان صاحب تھے، ایم پی 45 علی اکبر نور خان صاحب اور ڈاکٹر اسما ممدود ایم پی 363 پر. ان لوگوں نے قرارداد پیش کی تھی. اس تحقیق کے بعد اس کے لیے سارے سورس ایران، عراق سے باقاعدہ تاریخی مصادر مانگے گئے تھے. اس کی روشنی میں تحقیق و ریسرچ کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے. کوئی ہوا میں ہم نہیں چل رہے کہ ایک خیالی چیز یا تصور ہے. تو لہٰذا اگر کوئی کھڑا ہو کے اس کا سرے سے انکار کر دے تو اس کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن حقیقت زمین پر موجود ہے، اس میں کوئی انکار والی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو قرارداد پاس ہوئی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، یہ پنجاب اسمبلی کے سینئر اراکین تھے جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی، جس کی روشنی میں یہ فیز منظور ہوا، اس کا بجٹ منظور ہوا، لیکن اس کو پھر پھینک دیا گیا اور دوبارہ یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا.